الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کا عنوان بہت مزیدار ہونے والا ہے۔ آج کے عنوان کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سلیبس کے مطابق اپنا مقالہ کیسے لکھ سکتے ہیں، اور اس سیریز کو ہم دو پارٹس کے اندر تقسیم کریں گے۔ پہلے پارٹ کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم اپنا سکیچ کیسے بنا سکتے ہیں۔ دوسرے پارٹ کے اندر یہ سیکھیں گے کہ ہم ایکچوئل طور پہ جو بورڈ کے مطابق مقالہ لکھنے کی ہدایات ہوتی ہیں اس کے مطابق ہم کیسے اپنا مقالہ لکھ سکیں گے۔ دوستو، ایک بات آپ کو یہ بھی یاد رکھنی ہوگی کہ آپ جو یہ مقالہ سیکھیں گے یہ ہم پریکٹیکلی طور پہ اسکرین کے اوپر جا کے، کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر جا کے سیکھیں گے۔ دوستو، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنا مقالہ خود لکھ سکیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اپنے مقالے کے اندر کیا لکھا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ اس کی سروس بھی دے سکتے ہیں، یعنی پیسوں کے ذریعے آپ کسی کا مقالہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ آن لائن طور پہ بھی کسی سے آرڈر لے کے آپ اس کا مقالہ لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو کمپوز کر سکتے ہیں، پرنٹ وہ پھر خود نکلوا لے گا۔ اور یہ ہم جو سیکھیں گے یہ پورا اسکرین کے اوپر جا کے ایک ایک چیز میں آپ کو پریکٹیکل طور پہ سکھاؤں گا۔ یہ بات نہیں کہ آپ کو میں بس زبان کے ساتھ بتا دوں گا کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں، کیونکہ بعض آدمی کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ہم پریکٹیکل طور پہ سیکھیں گے جو بھی اس کے اندر ہوگا، جو بھی کہ ہم کیسے اس کے اندر حوالہ جات لگائیں گے، ہم کیسے اس کی ہیڈنگ بنائیں گے، ہم اس کے اندر آخر کے اندر اور شروع کے اندر کیسے دیباچہ لکھیں گے، سب کچھ ہم پریکٹیکل طور پہ سیکھیں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی، آؤ اسکرین پہ چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ ہم یہ تمام چیزیں کیسے سیکھ سکیں گے۔ جی دوستو، سب سے پہلے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم جس سافٹ ویئر کے اوپر یہ سیکھیں گے اس کا نام ایم ایس ورڈ ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایم ایس ورڈ کا ڈیش بورڈ ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ہم سب سے پہلے سکیچ بنائیں گے، اس کے بعد مقالہ لکھیں گے۔ سکیچ کے لیے ہم سب سے پہلے لکھیں گے مقدمہ۔ اس کا سائز بڑا کریں گے، یہاں سے سائز بڑا ہوگا، 72 کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم فونٹ یوز کریں گے۔ فونٹ میں اس کا سٹائل جو ہم لکھیں گے اس کا سٹائل کیا ہوگا، اس کے لیے ہمیشہ ہم استعمال کریں گے جمیل نوری نستعلیق۔ اس کے بعد آ جائے گا کوئی خطبہ لکھ دیں گے۔ ہم اس کو بھی، ان دونوں کو بھی ہم سیٹ کر کے لے کے آئیں گے درمیان کے اندر، مطلب صفحے کے درمیان کے اندر۔ اگر آپ تمام ٹیکسٹ کو صفحے کے درمیان کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول اے کلک کریں گے، اس کے بعد یہاں سے آپ سینٹر کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کو تمام ٹیکسٹ سینٹر کے اندر آ جائے گا۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے موضوع تحقیق کا تعارف، یعنی جو آپ کا ٹاپک ہوگا، جو آپ کا عنوان ہوگا، اس کے بارے میں آپ کچھ لکھیں گے۔ اس کے لیے ایک صفحہ بھی بہت ہوتا ہے، جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے مطابق آپ لکھیں گے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی ٹاپک ہے اس کو لکھنے سے پہلے، اس کے بارے میں لکھنے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں کتابیں تلاش کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنا ایک اور صفحہ بنائیں گے، فائل کے اندر یہاں پہ کلک کریں گے، نیو کے اندر یہاں سے ایک صفحہ لے لیں گے، بلینک ڈاکومنٹ۔ تو یہاں آپ کے سامنے ایک صاف صفحہ آ جائے گا۔ دوسرے صفحے پہ ہم لکھیں گے موضوع کی ضرورت و اہمیت۔ دوسرا صفحہ ہم اس عنوان کے مطابق بنائیں گے۔ آپ اس صفحے کے اندر لکھیں گے کہ جو آپ کا ٹاپک ہے، جو آپ کا عنوان ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے مطابق اپنا صفحہ یا ہاف صفحہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس کے مطابق آپ یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اگر آپ نے ہاف صفحہ بنانا ہے تو اس کے بعد آپ لکھیں گے فرضیہ تحقیق۔ اس کو بھی ہم سینٹر کے اندر لے کے آئیں گے۔ اب ہاف صفحہ موضوع کی ضرورت و اہمیت اور ہاف صفحہ ہو گیا فرضیہ تحقیق کا۔ اس کے بعد ہم اور صفحہ لے لیں گے، فائل پہ جائیں گے، نیو پہ کلک کریں گے اور صفحہ لے لیں گے۔ پہلے شروع کے اندر جب ہم اپنا سکیچ بنائیں گے تو شروع کے اندر آپ دوبارہ سن لیں دیباچہ، اس کے بعد موضوع کی اہمیت ضرورت، اس کے بعد فرضی تحقیق۔ اب اس صفحے کے اوپر ہم ان تینوں کے بعد چوتھا جو ہم لکھیں گے اسٹیپ آئے گا مقاصد تحقیق۔ اس کا سائز تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح دکھ سکے۔ ہاں جی، مقاصد تحقیق، اس کو بھی ہم سینٹر کے اندر لے کے آئیں گے۔ اب یہ سٹیپ 4 ہو گیا، میں تھوڑا صفحہ بڑا کر دیتا ہوں۔
مقاصد تحقیق کا بھی ہاف صفحہ کر لیں اور ہاف صفحے کے آپ اوپر لکھیں گے، اس کے بعد جو سٹیپ آئے گا اسلوب تحقیق، اور یہاں پہ ہم اور صفحے کے اوپر جو ہم اس کا بھی ہاف صفحہ بنا لیں گے، وہ ہم بنائیں گے، اس کا نام ہے جی وجہ انتخاب موضوع، جی اس کا بھی ہاف صفحہ بنا لیں گے، ہاف صفحہ اس کا بنا لیں گے، اور ہاف صفحہ یہاں پہ سابقہ کام کا جائزہ، جو ہم نے پہلے کام کیا، جو ہم نے شروع کے اندر دیباچہ لکھا، اس کے بعد مختلف سٹیپس کے ساتھ ہم نے جو اپنے صفحے بنائے، وہ آخر کے اندر ہم یہ بنائیں گے کہ جو ہم نے تمام کام کا جو ہم جائزے کے طور پر یہاں پہ لکھیں گے، اس کا بھی ہم ہاف صفحہ بنا لیں گے۔ اب آخری صفحہ بنائیں گے ہم سکیچ کا، اس کے اندر ہم کیا لکھیں گے؟ اس کے اندر لکھیں گے تقسیم ابواب و فصول۔ جی آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو ہم اپنا سکیچ بنائیں گے، اس کے بعد اپنا بورڈ کے مطابق مقالہ لکھیں گے، اس کے اندر ٹوٹل 3 باب ہوں گے، اور ہر باب کے اندر 3 فصلیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے باب اول۔ باب اول کوئی بھی نام لے لیتے ہیں، باب اول لے لیتے ہیں جی، قرآن و سنت کے مطابق عمر رسیدہ افراد کی فضیلت، ان کی ہم فصلیں بنائیں گے۔ فصل اول، فار ایگزامپل قرآن و سنت میں انسانی حقوق، اس کے بعد لکھیں گے جی فصل دوم، اس کے بعد لکھیں گے فصل سوم۔ جی اب ایک باب کی 3 فصلیں ہو گئی، میں آپ کو دکھا دوں، یہ ایک باب ہے، یہ ایک باب ہو گیا، اور اب اس کی 3 فصلیں ہیں، یہ اول، یہ دوم، یہ سوم۔ اب اس کے بعد بھی ایک اور ہم باب بنائیں گے، اب یہ باب اول ہے نا، اس کی جگہ ہم یہ بنا دیں گے کہ باب دوم، باب دوم، باب دوم، اس کا بھی لکھیں گے نام۔ پھر ایسے ہی اس کی بھی 3 فصلیں ہوں گی، آگے پھر لکھیں گے باب سوم ہوگا، اس کی بھی 3 فصلیں ہوں گی، باب سوم۔ اوکے ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو بھی ہم سکیچ بنائیں گے، اس کے آخر کے اندر یہ والا صفحہ بنائیں گے، تقسیم ابواب و فصول، اور ہر باب کے اندر 3 فصلیں ہوں گی، جو بھی آپ کا عنوان ہوگا، جو بھی آپ کا ٹاپک ہوگا، اس کے مطابق آپ اپنا سب سے پہلے سکیچ بنائیں گے، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ کیسے اپنا سکیچ بنائیں گے۔ آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ہاں دوسرے پارٹ کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم مقالہ کیسے لکھ سکیں گے، اور اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہوں گی اس کے مطابق، بورڈ کے مطابق ہم کیسے لکھ سکیں گے، تو یہ ہوگا نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔